فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے خوبصورت پلیٹ فارم پر ہم پڑھ رہے ہیں کتاب میزان الحکمت کی جلد اول، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ 19۔ آپ لوگ جو میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ پارٹ 18 کے اختتام پہ، جیسے کہ میں نے کہا تھا، ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ تو ہم مل گئے ہیں اس نشست میں، کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے اور کان ہم نے کھولے ہوئے ہیں، اچھے سے ہم کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ ہے پیج صفحہ 347۔ آئیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ 189 نمبر پہ عنوان ہے تعارف علی بزبان مولا علی علیہ السلام، اور یہاں پر عنوان دیا گیا ہے کہ میں کون ہوں۔ آئیے اس حوالے سے پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 1027 پہ ہم پہنچے ہیں۔ لکھا ہے، میری ذات اس بات سے بلند ہے کہ کوئی حاجت مند میرے پاس آئے اور میری سخاوت اس کی حاجت کو پورا نہ کرے۔ یہ مولا علی علیہ السلام کا کلام ہے، حوالہ کتاب غرر الحکم، اور یہاں پہ صفحہ نمبر نہیں لکھا۔ اب حدیث 1028 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، میری ذات اس سے بالا تر ہے کہ میں لوگوں کو برائیوں سے روکوں اور خود نہ رکوں، یا انہیں نیکیوں کا حکم دوں اور اپنے عمل کے ذریعے ان پر سبقت نہ لے جاؤں، یا ان سے ایسی باتوں پر راضی ہو جاؤں جن سے خدا راضی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یہ حوالہ ہے کتاب غرر الحکم، لیکن صفحہ یہاں بھی نہیں لکھا ہوا۔ اب ہم حدیث نمبر 1029 پہ پہنچے۔ مولا علی علیہ السلام کا کلام کہ میں تمہیں کسی اطاعت کا اس وقت تک حکم نہیں کرتا جب تک کہ خود اس پر تم سے سبقت نہ لے جاؤں، اور کسی برائی سے اس وقت تک نہیں روکتا جب تک کہ خود تم سے پہلے اس سے نہ رکوں۔ حوالہ کتاب غرر الحکم ہے، صفحہ نمبر موجود نہیں۔ حدیث نمبر 1030 لکھا ہے، خدا کی قسم میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں ان لوگوں سے ایسی حالت میں ملوں کہ وہ افرادی قوت کے لحاظ سے تعداد میں روئے زمین کے برابر ہوں، پھر بھی مجھے نہ تو ان کی پرواہ ہوگی اور نہ ہی ان سے وحشت زدہ ہوں گا۔ ان کی ضلالت و گمراہی کے باوجود اور اپنی ہدایت کی مدد سے جس پر میں ہوں، اپنے نفس کی بصیرت اور اپنے رب پر یقین کی حالت پر قائم ہوں۔ حوالہ بحار الانوار اور جلد نمبر 17 صفحہ 225۔ اب آئیے پڑھتے ہیں حدیث 1031۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، میں اپنی آرزوؤں سے برسر پیکار اور اپنی اجل کا منتظر ہوں۔ حوالہ کتاب غرر الحکم، اور صفحہ یہاں بھی موجود نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1032 مولا علی علیہ السلام کا کلام کہ میں اپنا رزق پورا حاصل کرتا ہوں، اپنے نفس سے جہاد کرتا ہوں اور اپنی قسمت پر راضی ہوں۔ حوالہ کتاب غرر الحکم۔ حدیث ہے 1033، میں خدا کی حجتوں کو قائم کرنے کے لیے دلائل کے ساتھ جھگڑتا ہوں اور اس کے دین کی نصرت کے لیے جہاد کرتا ہوں۔ حوالہ کتاب غرر الحکم، اور اگلی حدیث ہے 1034 نمبر پہ لکھا ہے کہ اے لوگوں، میں تم میں ایسا ہوں جیسے آل فرعون میں ہارون تھے، بنی اسرائیل میں باب حتہ بریکٹ پہ لکھا ہے کہ بخشش کا دروازہ تھا، اور قوم نوح میں کشتی نوح تھی، میں ہی نبائے اعظم یعنی بریکٹ میں لکھا ہے کہ بہت بڑی خبر اور صدیق اکبر ہوں، عنقریب اس بات کا علم ہو جائے گا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ حوالہ ہے یہاں پر کتاب تنبیہ الخواطر، صفحہ 291۔ یہ مولا علی علیہ السلام کا کلام تھا، اور اس ٹاپک پہ اس حوالے سے آخری حدیث ہے 1035 نمبر کی، اور لکھا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی میدان جنگ سے نہیں بھاگا، اور جو بھی میرے مقابلے میں آیا میں نے اس کے خون سے زمین کو سیراب کیا۔ حوالہ کتاب تفسیر نور الثقلین، جلد نمبر 2 صفحہ 139۔ اور اب چلتے ہیں اگلا عنوان 190 نمبر پہ کہ میں
ایسا ہوں۔ اس عنوان کے تحت آئیے جو حدیث ہیں وہ مل کر پڑھیں گے۔ حدیث 1036 ہے۔ یہاں پر مولا فرما رہے ہیں کہ میں دنیا کو اس کے منہ کے بل گرانے والا ہوں، اس کی مقدار کا اندازہ لگانے والا ہوں اور اس کی حقیقت کو بعینہ ہی دیکھتا ہوں۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 8 صفحہ 125 اور ساتھ ہی کتاب غرر الحکم کا نام ہے، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور اس کتاب میں ہے کہ اندازہ لگانے والا ہوں اور اسے پیچھے لوٹانے والا ہوں۔ چلیے چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب 1037 نمبر پہ، اور مولا کا فرمان کہ میں وہ ہوں جس نے دنیا کو حقیر سمجھا ہے۔ حوالہ کتاب تاریخ ابن عساکر اور جلد نمبر 3 صفحہ 202۔ حدیث نمبر 1038 پر ہم پہنچ گئے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا ہم فرمان پڑھنے جا رہے ہیں کہ میں نے عربوں کے سینے بچپن میں زمین پر لگائے اور ربیع و مضر میم زوادرے کے شہ سواروں کی توندیں خاک میں ملائیں، اور تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک میرا کیا مقام ہے۔ میرے قول میں کسی نے جھوٹ نہیں پایا، نہ میرے فعل میں کوئی غلطی دیکھی۔ میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے یوں چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ میں وحی و رسالت کا نور دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا۔ حوالہ ہے کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 13 صفحہ 197۔ اور اب آئیے حدیث نمبر 1037۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان کہ میں مومنوں کا امیر ہوں جبکہ مال ظالموں کا امیر ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاموال خ 36381، کتاب غرر الحکم، اور اس کتاب میں ہے کہ اور مال فاجر لوگوں کا امیر ہے۔ حوالہ یہاں پر تو میں نے بتا دیا، اور جو غرر الحکم کا تھا وہ بھی میں نے پڑھ دیا۔ حدیث 1040، مولا فرما رہے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی، سب سے پہلا مسلمان، بتوں کو توڑنے والا، کافروں سے جہاد کرنے والا اور اسلام کے مخالفوں کا قلقمہ کرنے والا ہوں۔ حوالہ کتاب غرر الحکم، اور یہاں پہ صفحہ موجود نہیں ہے، صفحہ نمبر۔ آئیے حدیث 1041 پڑھتے ہیں۔ مولا کا کلام کہ میں تمہارا گواہ ہوں اور بروز قیامت تمہارے خلاف احتجاج کروں گا۔ حوالہ کتاب غرر الحکم۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان پڑھ لیا، اور اب حدیث 1042 پہ ہم پہنچے ہیں، اور لکھا ہے مولا علی علیہ السلام کا فرمان کہ میں اور میرے اہل بیت علیہ السلام زمین والوں کے لیے ایسی ہی امان ہیں جس طرح ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں۔ حوالہ کتاب غرر الحکم، اور یہاں پہ بھی صفحہ موجود نہیں ہے۔ آئیے اگلی حدیث کی جانب چلتے ہیں۔ 1043 حدیث کا یہ نمبر ہے۔ مولا کا فرمان پڑھتے ہیں کہ میں ہدایت کا پرچم، تقویٰ کی پناہ گاہ، سخاوت کا مقام، دریا دلی کا سمندر اور عقل مندی کا بلند پہاڑ ہوں۔ حوالہ ہے کتاب نہج السعادت جلد نمبر 3 صفحہ 79 اور 18۔ اور اب اگلی حدیث ہے 1044 نمبر پہ، لکھا ہے کہ میں خدا کی طرف سے جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ جو بھی اس جنت یا جہنم میں جائے گا میری ہی تقسیم سے جائے گا۔ میں فاروق اکبر ہوں اور میں ہی اپنے بعد والوں کا پیشوا اور اپنے سے پہلے والوں کی طرف سے ادا کرنے والا ہوں۔ میں بروز قیامت جہنم تقسیم کروں گا۔ حوالہ کتاب تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 2 صفحہ 244۔ آئیے اب مولا کا اگلا فرمان دیکھتے ہیں۔ حدیث ہے 1046، فرما رہے ہیں کہ میں نے ہی فتنے کی آنکھیں پھوڑی ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو نہروان اور جمل والے فتنہ پرور قتل نہ ہوتے۔ حوالہ کتاب تاریخ ابن عساکر نہج السعادت اور جلد نمبر 2 صفحہ 435 اور 433 یا 436 ہے، میرے خیال ہے کچھ انک پھیلی ہوئی ہے۔ اب چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب۔ 1047 فرمان ہے مولا کا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں، میں ہی صدیق اکبر ہوں، میرے بعد صرف جھوٹا اور افترا پرداز ہی اس بات کا دعویٰ کرے گا۔ حوالہ کتاب کنز الاموال خ 36389 اور تفسیر نور الثقلین جلد 2 صفحہ 252، اور ساتھ میں کتاب مجموع البیان کا بھی نام لکھا ہے لیکن اس میں صفحہ نمبر نہیں لکھا۔ آئیے حدیث 1048 پڑھتے ہیں کہ مولا فرما رہے ہیں کیا کہ میں خدا کا
علم ہوں، میں ہی خدا کا یاد رکھنے والا ہوں، دل ہوں اور اس کی بولنے والی زبان ہوں، خدا کی آنکھ ہوں، خدا کا پہلو ہوں اور میں ہی خدا کا ہاتھ ہوں۔ یہاں پر تفسیر نور الثقلین کا حوالہ ہے، جلد 164 ہے اور چلتے ہیں، اس میں صفحہ نہیں لکھا ہوا، صرف جلد لکھی ہے۔ اگلی جو حدیث ہے اگلے نمبر پہ وہ ہے 1049۔ مولا فرما رہے ہیں میں ہدایت کرنے والا ہوں اور ہدایت یافتہ بھی ہوں، میں یتیموں اور مسکینوں کا باپ ہوں، بیواؤں کا شوہر ہوں، میں ہر کمزور کی جائے پناہ ہوں، ہر خوف زدہ کے لیے مقام امن ہوں، میں ہی جنت کے لیے مومنوں کا قائد ہوں، میں ہی خدا کی مضبوط رسی ہوں، تقوی کا حکم ہوں، میں خدا کی آنکھ، اس کی سچی زبان ہوں اور اس کا ہاتھ ہوں۔ حوالہ یہاں پر ہے التوحید صفحہ 164۔ اور اب آئیے حدیث 1050 پہ ہم پہنچے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، اور یہاں پر اس روایت کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس روایت کے اول میں ہے کہ ایک نصرانی عالم حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا اے امیر المومنین، تو کیا آپ نبی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدا تجھے سمجھے، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ تو یہی حوالہ ہے یہاں پر، تو ساتھ ساتھ اس کا حوالہ نوٹ کیجئے۔ کتاب ہے التوحید، جلد نمبر 5 صفحہ 174 اور تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 5 صفحہ 233۔ اور اس کے علاوہ کتاب کافی کا بھی نام ہے، لیکن یہاں پر اس میں کوئی صفحہ وغیرہ نہیں لکھا ہوا۔ اور یہ جو روایت جو ہے اس میں بریکٹ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب حدیث نمبر 1051 پہ ہم پہنچ گئے۔ فرمان پڑھتے ہیں مولا کا کہ میں مومنین کا امیر ہوں اور میں ہی سابقین کا سب سے پہلا شخص ہوں، رب العالمین کے رسول کا خلیفہ ہوں، میں ہی جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہوں اور میں ہی صاحب اعراف ہوں۔ کتاب ہے بہار الانوار، جلد نمبر 8 صفحہ 326۔ اور اب چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب 1052۔ مولا فرما رہے ہیں کہ میں حجت خدا ہوں، میں خلیفہ خدا ہوں، میں راہ خدا ہوں، میں باب خدا ہوں، میں علم خدا کا خزینہ ہوں، میں راہ خدا کا امین ہوں اور اللہ کی بہترین مخلوق یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلق خدا کا امام ہوں۔ حوالہ کتاب بہار الانوار، جلد 39 صفحہ 335۔ اور اب ہم پہنچ گئے حدیث نمبر 1053 پر۔ لکھا ہے مولا علی علیہ السلام کا فرمان کہ میں رسول اللہ کا خلیفہ، وزیر اور وارث ہوں، میں رسول خدا کا بھائی، وصی اور حبیب ہوں، میں رسول خدا کا چنا ہوا اور ان کا ساتھی ہوں، میں رسول خدا کا چچا زاد بھائی، ان کی بیٹی کا شوہر اور ان کے بچوں کا باپ ہوں، میں اوصیاء کا سردار اور سید الانبیاء کا وصی ہوں، میں خدا کی عظیم حجت، اس کی بہت بڑی نشانی اور اعلیٰ مثال اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا دروازہ ہوں، میں ہی مضبوط دستہ اور تقوی کا کلمہ ہوں اور اہل دنیا پر خداوند تعالیٰ کا امین ہوں۔ حوالہ کتاب بہار الانوار، جلد 39 صفحہ 335۔ اور چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب، حدیث نمبر 1054۔ لکھا ہے کہ میں وہ ذکر ہوں کہ جس سے وہ منہ پھیر گئے، وہ راستہ ہوں کہ جس سے لوگ منحرف ہو گئے، وہ ایمان ہوں کہ جس کے لوگ منکر ہو گئے، وہ قرآن ہوں کہ جسے وہ چھوڑ چکے، وہ دین ہوں جسے انہوں نے جھٹلایا اور وہ صراط مستقیم ہوں جس سے وہ پھر گئے۔ حوالہ ہے تفسیر نور الثقلین اور یہ حدیث مولا علی علیہ السلام کی تھی۔ چلتے ہیں اگلی حدیث 1055 پر۔ لکھا ہے مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں خدا کی آنکھ ہوں، میں خدا کا ہاتھ ہوں، میں خدا کا پہلو ہوں اور میں ہی خدا کا دروازہ ہوں۔ حوالہ تفسیر نور الثقلین، جلد نمبر 4 صفحہ 494۔ حدیث 1056۔ یہاں پر سامعین جو سورہ فتح ہے اس کی ایک آیت لکھی ہے اور اس کا ترجمہ لکھا ہے، لیکن آیت کا نمبر یہاں پہ واضح نہیں ہے۔ تو ترجمہ یہ ہے کہ خداوند عالم مومنین سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے کہ اس سلسلے میں میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ اب یہاں پر حوالہ ہے کتاب نور الثقلین اور جو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جلد نمبر 5 ہے، صفحہ 64 ہے۔ چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب 1057۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں خدا کی مضبوط رسی ہوں اور اس کا کلمہ تقوی ہوں۔ حوالہ کتاب نور الثقلین، جلد 5 صفحہ 74۔ 1058 نمبر کی حدیث پڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فرمان خدا ہے کہ اسے یاد رکھنے والا کان ہی
یاد رکھتا ہے، یاد رکھنے والا کان ہی یاد رکھتا ہے۔ یہ آیت کا ایک ترجمہ ہے، اس کے بارے میں جہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ کون سی آیت ہے، کیا ہے، ساتھ میں یہ لکھا ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ میں ہی وہ کان ہوں جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ حوالہ تفسیر نور الثقلین۔ چلتے ہیں اگلی حدیث 1059 کی جانب۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان کہ میں ہی وہ انسان ہوں جس سے زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ حوالہ تفسیر نور الثقلین۔ حدیث 1060 میں فرمایا کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور اس کے رسول کا بھائی ہوں، اور یہاں پر کتاب کا حوالہ ہے تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 1 صفحہ 120۔ اور چلتے ہیں اگلی 1061 کی حدیث کہ میں بروز قیامت وہ پہلا شخص ہوں گا کہ اپنے پروردگار کے سامنے دعویٰ دائر کرنے کے لیے گھٹنے ٹیک کر بیٹھوں گا۔ حوالہ کتاب تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 3 صفحہ 178۔ یہ مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہم نے پڑھی، اور اب ہم اگلے عنوان کی جانب آ گئے ہیں جو 191 نمبر پہ ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لایا۔ آئیے اس حوالے سے حدیث پڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں حدیث 1062 میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیر کے دن مبعوث کیا گیا اور میں منگل کے دن اسلام لے آیا۔ حوالہ کتاب تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 1 صفحہ 43۔ حدیث 1063 میں لکھا ہے، فرما رہے ہیں مولا کہ میں سب سے پہلے اسلام لایا، اور حوالہ ہے وہی جو ابھی اس سے پہلے تھا کہ تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 1 صفحہ 48۔ حدیث 1064 پہ ہم پہنچے۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے میں نے نماز پڑھی۔ حوالہ ہے تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 1 صفحہ 47۔ حدیث پر پہنچے ہیں ہم 1065 پر، لکھا ہے حبہ عرفی کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے علی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ ہنس رہے تھے، اتنا ہنستے ہوئے میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، اور فرمایا خدا بندہ اس امت میں سوائے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھے کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا کہ جس نے مجھ سے پہلے تیری عبادت کی ہو۔ حوالہ ہے کتاب تاریخ ابن عساکر اور جلد نمبر 1 صفحہ 50۔ چلتے ہیں اگلے عنوان کی جانب 192 نمبر پہ لکھا ہے میرے پاس اولین اور آخرین کا علم ہے۔ آئیے اس عنوان کے حوالے سے احادیث پڑھتے ہیں۔ 1066 نمبر کی حدیث پہ ہم پہنچے ہیں۔ فرما رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کہ خدا کی قسم کوئی آیت نازل نہیں ہوئی جسے میں نہ جانتا ہوں کہ کس چیز کے بارے میں ہے، کہاں اور کس پر نازل ہوئی ہے۔ یقیناً میرے رب نے مجھے عقل مند دل، بولنے اور سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے۔ حوالہ کتاب کنز العمال اور خطبہ خے ہے، یعنی کہ خطبات جو ہیں اس میں سے نمبر ہے 36404۔ اگلی حدیث ہے 1067 نمبر پہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ایسی آیت دن میں یا رات میں زمین پر یا آسمان پر دنیا یا آخرت کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، مگر انہوں نے مجھے پڑھائی اور مجھ سے لکھوائی، اور میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قیامت تک کے لیے اس کی تعویل، تفسیر، ناسخ منسوخ، محکم متشابہ اور خاص اور عام کی تعلیم دی، نیز یہ بھی بتایا کہ کہاں نازل ہوئی اور کس چیز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حوالہ کتاب تحفہ العقول صفحہ 138، اور یہ مولا علی علیہ السلام ہی کا کلام تھا۔ اگلی حدیث ہے 1068 نمبر پہ، لکھا ہے مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب آپ یعنی حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کی بیعت کی گئی تو آپ نے اس وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں کہا کہ اے لوگوں، میرے اس دنیا میں سے چلے جانے سے پہلے مجھے سے پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو، تو مجھ سے پوچھو کیونکہ میرے پاس اولین و آخرین کا علم ہے۔ خبردار بخدا اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے تو میں توریت والوں کے درمیان ان کی توریت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ پھر فرمایا کہ تم مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے نہ پاؤ، مجھے اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا ہے اور زندگی کو پیدا کیا ہے، اگر تم مجھ سے ایک ایک آیت کے بارے میں سوال کرو تو میں تمہیں ان کے نازل ہونے کا وقت بھی بتا دوں گا اور یہ بھی بتا دوں گا کہ کس کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ حوالہ ہے کتاب الارشاد صفحہ نمبر 23۔ اور اب ہم حدیث نمبر 1069 پہ پہنچے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان کہ میرے اندر خدا کا مخفی علم کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا ہے، اگر وہ ظاہر ہو جائے تو تم ایسے پیچ و تاب کھانے لگ جاؤ جیسے ڈول کی لپٹی ہوئی لمبی رسی پیچ و تاب کھاتی ہے۔
حوالہ یہاں پر دیا گیا ہے لام سین میم الف، کتاب کا حوالہ ہے اور جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 42۔ سامعین یہاں پہ اس کا کتاب کا نام لکھا بھی نہیں ہے اور نہ ہی حوالے میں کہیں دیا ہوا ہے، یعنی ایک اور سائٹ پہ جو لکھے ہوتے ہیں لام سین میم الف، اس کتاب کا پورا نام یہاں موجود نہیں ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ 1070 حدیث کا نمبر ہے اور مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اور یہاں علم ٹھاٹے مار رہا ہے، اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، لیکن اس کے طلبگار بہت کم ہیں اور عنقریب تم مجھے کھو کر پشیمان ہوں گے۔ حوالہ کتاب تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ 16۔ اب حدیث نمبر 1071 پہ ہے، مولا کلام فرماتے ہیں کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال و حرام کے 1000 باب تعلیم کیے اور جو واقع ہو چکے ہیں یا قیامت تک واقع ہوں گے، اور ہر باب سے 1000 باب مزید کھل گئے ہیں، حتیٰ کہ مجھے موت، آزمائش اور فصل خطاب کے علوم بھی عطا کیے گئے ہیں۔ حوالہ کتاب نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ 444۔ اور آئیے حدیث نمبر 1072 پڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے لیے تمام راستے کھول دیے گئے ہیں، مجھے اسباب کا علم عطا کیا گیا ہے، میرے لیے بادل چلائے گئے ہیں اور مجھے موت، آزمائش اور فصل خطاب کے علوم سونپ دیے گئے ہیں۔ حوالہ کتاب تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ 444۔ اور اب ہم آگے اگلے عنوان کی جانب 193 نمبر پہ عنوان ہے کہ میں ہمیشہ سے مظلوم چلا آ رہا ہوں۔ اس عنوان کے تحت ہم پہنچے ہیں، اب حدیث پڑھتے ہیں، حدیث 1073 پر پہنچے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ جب سے خداوند عالم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث برسالت فرمایا ہے، اس وقت سے میں نے سکھ نہیں دیکھا۔ اس بات پر میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بخدا میں بچپن میں خوف میں مبتلا رہا اور جوان ہو کر جہاد میں مصروف رہا۔ حوالہ کتاب الارشاد مفید حدیث 1074 پڑھتے ہیں۔ فرما رہے ہیں مولا کہ جب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، میں مظلوم چلا آ رہا ہوں۔ اور اس میں یہاں پر بھی حوالہ اسی کتاب کا ہے، لام سین میم الف لکھا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 448۔ حدیث نمبر 1075 پہ ہم پہنچے، لکھا ہے مولا فرما رہے ہیں کہ جن مصائب سے میں نے ملاقات کی ہے کسی اور شخص نے نہیں کی۔ اور حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 4 صفحہ 103۔ اب ہم پہنچے ہیں حدیث 1076 پر، لکھا ہے میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ حاکم رعیت پر ظلم کرتے ہیں، لیکن صرف تم ہو کہ رعیت ہو کہ حاکم پر ظلم کرتے ہو۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال اور یہاں پہ خطبہ نمبر 181، اور ساتھ ہی بہار الانوار کا نام ہے، لیکن اس کی جلد نمبر لکھیے 41 اور اس کی صفحہ نمبر 5 ہے۔ اب چلتے ہیں حدیث 1077 پر، لکھا ہے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے معاویہ کے نام ایک مکتوب سے اقتباس ہے، یہاں پر آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اور تو نے کہا ہے کہ بیعت کرنے کے لیے مجھے ایسے کھینچا جاتا تھا جیسے اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال کر کھینچا جاتا ہے، مجھے حیات خدا کی قسم اس سے تو میری مذمت کرنا چاہتا تھا، لیکن تو نے میری تعریف کر ڈالی اور مجھے رسوا کرنے کی بجائے خود رسوا ہو گیا۔ مسلمان کے لیے یہ نہ اس میں کسر شان ہے اور نہ ہی ذلت کہ وہ مظلوم ہو، بشرطے کہ وہ اپنے دین میں شک نہ کرتا ہو اور اپنے یقین میں ڈاواڈول نہ ہو۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدیث جلد نمبر 5 صفحہ 182۔ اب ہم پہنچے ہیں حدیث 1078 پر، لکھا ہے فرما رہے مولا کہ جب سے میری ماں نے مجھے جنم دیا ہے میں مظلوم چلا آ رہا ہوں، حتیٰ کہ عقیل جو کہ میرا بھائی ہے اس کو آشوب چشم کی شکایت ہوتی تو وہ کہتے کہ جب تک علی علیہ السلام کی آنکھوں میں دوائی نہیں ڈالو گے میری آنکھوں میں دوائی نہ ڈالنا۔ چنانچہ مجھے آشوب چشم نہ ہونے کے باوجود بھی میری آنکھوں میں دوائی ڈالا کرتے تھے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 67 صفحہ 228۔ اب ہم حدیث 1079 پڑھتے ہیں، لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک شخص نے مجھے کہا کہ اے فرزند ابو طالب، آپ اس خلافت کے معاملے میں کس قدر حریص ہیں؟ میں نے جواب دیا نہیں، بلکہ خدا کی قسم تم مجھ سے زیادہ حریص اور پیغمبر سے زیادہ بعید ہو، بے عین یہ دال، جبکہ میں اس کا سب سے زیادہ حقدار اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ قریب ہوں۔ میں نے تو صرف اپنا حق طلب کیا ہے اور تم میرے حق کے درمیان حائل ہو گئے ہو اور اس سے تم میرا رخ موڑ رہے ہو۔ خداوندہ میں تجھ سے قریش اور اس کے معاونین کے
خلاف نصرت طلب کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھ سے قطع رحمی کی، میری عظیم قدر و منزلت کو حقیر سمجھا اور ایسے امر پر میرے خلاف اجماع کیا جو میرا حق ہے۔ حوالہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 9 صفحہ 305۔ اور اب آگے چلتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے قول مؤلف کہ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس موضوع کی بہت سی روایات حضرت علی علیہ السلام سے تواتر کے ساتھ مروی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلایا ہے تب سے اب تک میں مظلوم چلا رہا ہوں۔ پھر یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا بندہ تو قریش کو رسوا فرما کہ انہوں نے میرا حق روک دیا اور میرے امر یعنی خلافت کو غصب کر لیا۔ پھر ایک اور لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قریش کو میری طرف سے بدلہ دینے والے بدلہ دیں گے کہ انہوں نے میرے حق کے بارے میں مجھ سے ظلم کیا اور میرے بھائی جان یعنی مراد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ان کی حکومت کو مجھ سے غصب کر لیا۔ لکھا ہے پھر اور کہ ایک شخص کو آپ نے فریاد کرتے ہوئے سنا کہ جو کہہ رہا تھا کہ میں مظلوم ہوں، تو آپ نے فرمایا آؤ مل کر فریاد کریں کیونکہ میں بھی مظلوم ہوں۔ ایک اور اس میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ یعنی اول جانتا بھی تھا کہ خلافت میں میرا مقام وہی ہے جو چکی میں اس کے کیل کا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنی میراث لٹتے دیکھ رہا ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ ان دونوں نے ہماری درد بھری آہیں کان لگا کر سنی اور لوگوں کو ہماری گردنوں پر سوار کر دیا۔ پھر لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا ہمارا حق بنتا ہے، اگر یہ حق ہمیں دے دیا جائے تو ہم لے لیں گے، اور اگر ہم سے روک لیا جائے تو ہم اونٹ کے پچھلے حصے پر سوار رہیں گے، خواہ سفر طولانی ہی ہو جائے۔ اور پھر آخری جو لکھا ہے یہ مؤلف کے جو ہم نے پڑھا قول، اس میں کہ آپ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتا رہا، کیونکہ جس چیز کا میں مستحق اور حقدار تھا اس سے مجھے دور رکھا جاتا رہا۔ اب یہاں پر حوالہ دیا ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 9 صفحہ 306 اور 307۔ اور اب چلتے ہیں اگلے حدیث کی جانب 1080۔ لکھا ہے کہ قریش کو گمراہی میں ہی رہنے دو، یہ مولا علی فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ میرے ساتھ جنگ کرنے پر ویسے ہی جمع ہو چکے ہیں جس طرح وہ مجھ سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے پر جمع ہوئے تھے۔ بس قریش کو میری طرف سے بدلہ دینے والے بدلہ دیں گے، چونکہ انہوں نے مجھ سے قطع رحمی کی اور میرے بھائی جان کو حکومت کو مجھ سے چھین لیا۔ حوالہ شرح نہج البلاغہ جلد 16 صفحہ 149۔ اور اب چلتے ہیں اگلے عنوان کی جانب جس کا نمبر ہے 194 اور عنوان ہے تعارف مولا علی علیہ السلام بزبان علی علیہ السلام۔ حدیث نمبر 1081۔ مولا فرما رہے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے صاحبان حافظہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے تمام عمر ایک گھڑی کے لیے بھی خدا اور رسول کے حکم کو نہیں ٹالا۔ میں نے کئی جنگوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جہاں بڑے بڑے بہادر پسپائی اختیار کر چکے تھے اور ان کے قدم پیچھے کو لوٹ گئے تھے۔ یہ سب کچھ اس بلندی مرتبہ کی وجہ سے تھا جس سے خدا نے مجھے نوازا ہے اور میری عزت افزائی فرمائی ہے۔ حوالہ نہج البلاغہ اس کا خطبہ ہے 188۔ اب ہم پہنچ گئے حدیث 1082 پر۔ فرما رہے ہیں امیر المومنین کہ نہ تو میں نے کبھی جھوٹ بولا اور نہ ہی میری باتوں کو جھٹلایا گیا، نہ میں کبھی گمراہ ہوا اور نہ ہی میری وجہ سے کوئی دوسرا گمراہ ہوا۔ حوالہ کتاب نہج البلاغہ خطبہ 185۔ حدیث 1083 پہ پہنچے ہیں۔ فرماتے ہیں امیر المومنین کہ جب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتا تھا تو مجھے جواب سے نوازتے تھے، اور جب میں خاموش ہو جاتا تو خود ابتدا فرماتے تھے۔ حوالہ کنز العمال اور خطبہ ہے 36387، یہ خطبے کا نمبر ہے۔ اور اب آئیے اگلی حدیث کی جانب چلتے ہیں، یعنی 1084۔ لکھا ہے یہ مولا کا کلام کہ خداوند عالم کا فرمان ہے کہ آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کا ہادی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ منظر یعنی ڈرانے والا، اور تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور میں ہادی ہوں۔ حوالہ کتاب کنز العمال اور خطبہ نمبر 4443۔ حدیث 1085 پہ پہنچ گئے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں رسول خدا نے مجھے
اہل یمن کے لیے قاضی بنا کر بھیجا۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مجھے بھیج تو رہے ہیں لیکن میں جوان ہوں اور قضا کے مسائل بہت مشکل ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، خداوندہ اس کے دل کو راہ راست پر برقرار رکھ اور اس کی زبان پر حق کو جاری فرما۔ جب سے اب تک دو افراد کے درمیان جو بھی فیصلہ میں نے کیا اس میں مجھے کبھی شک نہیں ہوا۔ حوالہ کتاب کنز العمال، خطبہ ہے 36386 اور 36397۔ آئیے اگلے حدیث کی جانب 1086 پر فرمان ہے مولا کا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد مومنین کی پہچان بھی نہ ہوتی۔ حوالہ کتاب کنز العمال، خطبہ 36477۔ اب ہم پہنچے حدیث نمبر 1087 پر۔ فرما رہے ہیں کہ نابغہ، نون الف بے غین ہے، نابغہ کے بیٹے کا یہ گمان ہے کہ میں دل لگی ہنسی مذاق کی باتیں اور بے فائدہ گفتگو کرتا ہوں یا لڑائی جھگڑے سے کام لیتا ہوں، لیکن یہ سب کچھ مجھ سے کوسوں دور ہے۔ مجھے اس سے موت کا خوف اور حشر و نشر اور حساب و کتاب کی یاد مانے ہے۔ حوالہ ہے یہاں پر کتاب نہج السعادت، جلد نمبر 2 صفحہ 87۔ اور اب ہم حدیث نمبر 1088 پہ پہنچے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں، جب خلافت کے لیے آپ کی بیعت کی گئی تو آپ نے دوسرے دن خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ میں بھی تم میں سے ایک فرد ہوں، تمہارا فائدہ میرا فائدہ ہے اور تمہارا نقصان میرا نقصان ہے۔ حوالہ شرح نہج البلاغہ، جلد 7 صفحہ 66۔ اور اب حدیث 1089 فرمان ہے کہ نہ تو میں گمراہ ہوا ہوں اور نہ ہی میری وجہ سے کوئی اور گمراہ ہوا ہے۔ جو عہد مجھ سے لیا گیا اسے میں نے بھلایا نہیں ہے۔ میں اپنے رب کی طرف سے اس دلیل و برہان پر قائم ہوں جو اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے لیے بیان فرمائی ہے، اور میں راہ راست پر ہوں۔ حوالہ کتاب کنز العمال، خطبہ 34499۔ اب ہم پہنچ گئے حدیث 1090 پر۔ لکھا ہے کہ تم نے جو میری بیعت کی ہے وہ اچانک نہیں تھی، نہ ہی میرا اور تمہارا معاملہ ایک جیسا ہے۔ میں تمہیں خدا کی خوشنودی کے لیے چاہتا ہوں اور تم مجھے اپنے نفس کی خوشنودی کے لیے۔ اے لوگو، اپنی نفسانی خواہشات کے برعکس تم میرے ساتھ تعاون کرو۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں مظلوم کے ساتھ انصاف کروں گا، ظالم سے اس کا حق دلاؤں گا، ظالم کو نکیل ڈال کر کھینچوں گا یہاں تک کہ اسے حق کی راہ پر ڈال دوں گا، خواہ وہ اسے پسند بھی نہ کرے۔ حوالہ شرح نہج البلاغہ، جلد نمبر 8 صفحہ 31۔ اور اب ہم حدیث 1091 پر پہنچے۔ فرمان ہے مولا کا کہ خدا کی قسم میں سادان نامی، سین عین دال الف نان نامی خدا کی قسم میں سادان نامی خاردار جھاڑی پر جاگ کر رات گزاروں یا طوق و زنجیر میں مقید ہو کر کھینچا جاؤں، پھر بھی مجھے اس بات سے یہ زیادہ پسند ہوگا کہ بروز قیامت ظالم بن کر خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں۔ اور خدا کی قسم اگر 7 اقلیموں الف قاف لام یہ میم واو غنہ میں افلاک کے نیچے جو کچھ بھی ہے مجھے دے دیا جائے، اس شرط پر کہ میں چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین کر خدا کی نافرمانی کروں، تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ حوالہ شرح نہج البلاغہ، جلد نمبر 11 صفحہ 245۔ اور چلتے ہیں اگلی حدیث یعنی 1092 کی جانب۔ لکھا ہے تمہارے درمیان میری مثال ایسی ہے جیسے تاریکیوں میں چراغ ہوتا ہے، جو تاریکی میں ہوتا ہے وہ اس چراغ سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ حوالہ ہے غر الحکم، اور یہاں پہ بس صفحہ یا جلد نہیں لکھی ہوئی ہے۔ چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب 1093 پر۔ فرما رہے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کہ امیر المومنین علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی کوئی آیت مجھ سے بڑی نہیں اور نہ کوئی خبر مجھ سے بڑھ کر عظیم ہے۔ حوالہ تفسیر نور الثقلین، جلد نمبر 5 صفحہ 491۔ اور اس کے علاوہ کتاب کا نام کافی یہ بھی لکھا ہے لیکن باقی اس کی تفصیل نہیں ہے۔ حدیث 1094 کہ جب سے میں نے خدا کو پہچانا اس کا کبھی انکار نہیں کیا۔ کتاب غر الحکم۔
اور کلام مولا علی علیہ السلام کا ہے۔ اب حدیث نمبر 1095، یعنی اس حوالے سے آخری حدیث ہے کہ جب سے مجھے حق دیا گیا ہے میں نے اس کے بارے میں کبھی شک نہیں کیا۔ حوالہ کتاب غرر الحکم، اور یہ مولا علی علیہ السلام کی ہم نے حدیث پڑھی۔ سامعین، یہاں پر کتاب کے صفحات 367 پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی نشست میں ہم اس سے آگے چلیں گے، اور وہ ہم جب ائمہ کے بارے یہ فصل 22 ہی ہوگی امامتی کے حوالے سے، اور ائمہ میں مولا علی علیہ السلام کے بعد یہاں پر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں بہت کچھ جانیں گے۔ اس نشست سے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔